السلام علیکم ناظرین، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ٹاپ سٹوریز کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر میں الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کس طریقے سے الیکشن ہوا، اور حسب معمول حسب روایت حکومتی پارٹی ہی وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ کشمیر کا وزیر اعظم کون بنے گا۔ اس حوالے سے آج وزیر اعظم نے 4 ملاقاتیں کی ہے، 4 ارکان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہے، 15 منٹ کی الگ الگ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ہر ملاقات میں جس بھی منتخب رکن سے ملاقات کی ان سے سوال جواب کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہے۔ بیرسٹر سلطان، سردار تنویر الیاس، خواجہ فاروق اور اظہر صادق سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سیاحت، بجلی، معدنیات، صحت، تعلیم اور دیگر ترقیاتی کاموں کے متعلق ان کے ویژن کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کے مرکزی اور دیگر رہنما بھی شریک تھے۔ ساتھ میں جن ارکان سے ملاقاتیں ہوئی ہے انہوں نے بعد میں میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے بتایا کہ حتمی فیصلہ عمران خان کا ہوگا، جو وہ کہے گا تو پھر وہ ہوگا ایز یوزول۔ اور ایک اہم خبر یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ صدارت، وزارت عظمیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی مشاورت جاری ہے اور اجلاس جاری ہے۔ بڑھیں گے اپنی دوسری سٹوری کی جانب۔ آج ٹویٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ چلا ہے، شیم آن اشرف غنی۔ اشرف غنی افغان صدر ہے، ان پر لوگ شیم کیوں بھیج رہے ہیں، لعنت ان پہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ طالبان تو ایکٹیو ہے ہی، جب کسی بندے کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ آج ایک تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک بندے نے پاکستانی پرچم پر پیر رکھا ہے۔ تو کیمپوں میں آپ یہاں رہے ہیں، ازبک اور تاجک آپ کو اپنے علاقوں میں الاؤ نہیں کرتے، علاج کے لیے آپ پشاور آتے ہیں، کاروباروں پر آپ نے یہاں قبضہ کیا ہے، 30 لاکھ سے زیادہ ہم نے مہاجرین یہاں پر ایڈجسٹ کیے تھے۔ امن کے لیے پاکستان نے کتنی کوششیں کی، طالبان کو ٹیبل پر لانے کے لیے کتنی کوششیں کی، اس کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ اشرف غنی کو اور ان کو کیا ہوا جاتا ہے۔ افغان سفیر کی جو بیٹی تھی اس کا جو معاملہ تھا اس کا پول بھی کھل گیا، لیکن جب بھی بات آتی ہے تو یہ پاکستان دشمنی پر اتر آتے ہیں اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ 10,000 جنگجوؤں کا انہوں نے الزام لگایا، ثبوت کوئی نہیں۔ یہ آئے روز کے ان کے معاملات ہیں۔ پاکستان جتنا ہی ایکٹیو ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اور یہ امن ضروری ہے پاکستان کے لیے بھی، پورے خطے کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے بھی اور وہاں کے باشندوں کے لیے بھی۔ لیکن پتہ نہیں اشرف غنی صاحب کو کیا ہوا ہے۔ خدا را افغان لوگوں پر، افغانستان کے جو عوام ہیں ان پر رحم کھائے اور اس طرح کے جو اونچے ہتھ کنڈے ہیں، ہندوستان کی جو یاری ہے اس سے باز آئے، اور کچھ احسان فراموشی جو آپ میں ہے تو وہ نہ کرے۔ بہرحال ہمارا کام تو ہے کہ آپ کو نیوز دے، لیکن ملک کے ساتھ رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس پر پھر بندہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ بڑھیں گے اپنے تیسری سٹوری کی جانب۔ کراچی میں ایک اندوہناک واقعہ، ایک دلسوز واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس طرح کے واقعات تو روز کے معمول بن چکے ہیں اور ہم اس کے ساتھ یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات ایک بچی اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے گئی تھی، چھوٹی بچی تھی، پھر اس کو اغوا کیا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، قتل کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ نے ٹویٹ کیا اور سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچی تو میری بیٹی کی ہم عمر تھی اور میرے گھر سے تقریباً 20 منٹ کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہ میرا شہر ہے، میرا ملک ہے، پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے یہ باتیں نہ بتائی کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ پاکستان میں ہوتا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرتی رہوں گی اور تب تک بلند کرتی رہوں گی جب تک کوئی ٹھوس حکمت عملی سامنے نہیں آتی۔ اور پتہ نہیں ہمارے منتخب ارکان کیا کرتے ہیں اسمبلی میں، لیکن وہ تو ہم کو پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے سامنے کہ وہ تو گالم گلوچ، الزام تراشی اسمبلی کے فلور پر احاطہ پائی کرتے، تو وہ قانون سازی کب کریں گے؟ اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ساتھ میں آج ایک اہم خبر سامنے آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کیا ہے، شوکاز نوٹس ان کو جاری کیا ہے، اور یہ شوکاز نوٹس کالعدم تحریک لبیک اور بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کو اس لیے جاری کیا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو تفصیلات تھے وہ 13 جون 2021 تک جمع کرنے تھے، لیکن وہ ان میں ناکام رہے۔
ساتھ میں آج جو وزیر اعظم نے ایک اہم بیان یہ بھی دیا ہے کہ عدالتی نظام کو ہم مؤثر بنائیں گے اور غریب کے لیے اور عام آدمی کے لیے قانون کو اس کے گھر تک، اس کے دہلیز تک پہنچائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ کامیاب ہوتے۔ ہزاروں وعدے انہوں نے کیے، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں اور پتہ نہیں اور کیا کیا۔ آج تو پھر سونا مہنگا ہو گیا، کیا کیا بات کروں اس ملک کی، لیکن چلو اللہ کرے کہ یہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں یہ ان پہ پورا اترے۔ ساتھ میں بات کریں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر 27 لاکھ سیاح خیبر پختونخوا میں گئے ہیں اور یہ تقریباً 4 دنوں کا ہے۔ 4 دنوں میں یہ فگر بتایا جا رہا ہے اور اس سے 66 ارب روپے کا کاروبار جنریٹ کیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن کووڈ پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور NCOC نے کراچی میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال ہوا ہے کہ ہم کووڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں، لہٰذا مکمل طور پر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری ضروریاتی زندگی اور اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے الٹیمیٹم بھی دیا ہے کہ 31 اگست تک ہر بندہ ویکسینیشن کروا لے، ورنہ پھر کسی کو بھی کام کرنے نہیں دیا جائے گا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے جڑے ہو، چاہے وہ دفاتر میں کام کرتے ہو، چاہے دکانوں میں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہو۔ اساتذہ اگر ہو تو وہ اسکولوں میں پھر پڑھائیں گے نہیں۔ تو واحد حل بھی ہے کہ ہم ویکسینیشن کروائیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور آج کے تازہ ترین صورتحال پر نظر بھی ڈالیں گے۔ نئے جو کیسز سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ ہے 4497، نئی جو اموات ہوئی ہے وہ ہے 76 گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، اور مثبت کیسز کی جو شرح ہے وہ ہے 7.5۔ تو ایک ہی حل ہے کہ ویکسینیشن کیا جائے اور اپنے ملک کو اور قوم کو، اپنے مستقبل کو محفوظ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔